بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ البیوع درس سلسلہ نمبر 5 کتاب کا عنوان نمبر 12 موافقت الایجاب للقبول، ایجاب و قبول میں موافقت ہونا۔ عقد کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مبیع میں اور اس کی مقدار میں یعنی مبیع کتنی ہے، اس کی صفت میں یعنی وہ کس طرح کی ہے، اسی طرح ثمن کی جنس، اس کی مقدار میں، خیار کی شرط میں قبول ایجاب کے موافق ہو۔ لہذا اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں قبول ایجاب کے مخالف ہو، موافق نہ ہو تو عقد تام نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر بائع کہے کہ میں نے یہ کپڑا جو 10 گز ہے 200 روپے میں تجھے بیچ دیا، تو اب مشتری کا قبول بھی ان ساری تفصیلات پر ہی ہونا چاہیے۔ مشتری کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس میں سے 5 گز کپڑا 100 روپے میں قبول کرے یا پورے کپڑے کو کم قیمت میں قبول کرے یا اس کو اپنے لیے خیار کی شرط کے ساتھ قبول کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو بیع تام نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس مشتری کی جانب سے نیا ایجاب سمجھا جائے گا، اور اب بیع کے تام ہونے کے لیے بائع کا قبول ضروری ہوگا۔ اگر بائع قبول کر لے تو اس نے جو پہلے ایجاب کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا اور مشتری کا کلام نیا ایجاب ہوگا اور بائع کی رضامندی قبول ہو جائے گی۔ اس طرح بیع صحیح ہو جائے گی۔ یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول میں جن چیزوں میں جو چیزیں مقدار، صفت وغیرہ بیان کی جاتی ہیں ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ ایجاب کرنے والا جس صفت پر، جس مقدار پر ایجاب کر رہا ہے، قبول کرنے والے کا قبول بھی اسی کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ جیسے مثال دی ہے کہ یہ کپڑا جو 10 گز ہے 200 روپے میں بیچا، اب قبول کرنے والا اگر 10 گز کپڑا 100 روپے میں قبول کرنا چاہے تو یہ قبول درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب کے مخالف ہے۔ البتہ اسے پھر نیا ایجاب شمار کیا جائے گا، اور اب اگر جو پہلے ایجاب کر رہا تھا بائع، اب اگر وہ اس کو قبول کر لے تو بیع صحیح ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اس ضابطے پر یہ صورت بھی منطبق ہوگی کہ اگر متعاقدین میں سے ایک کچھ چیزوں کا ایک ہی عقد میں ایجاب کرے اور ہر ایک کی ثمن الگ الگ بیان کر دیں۔ مثلا بائع کہے میں نے یہ 3 کپڑے تجھے بیچے، ہر کپڑا 100 روپے کا، اور مشتری کہے میں نے اس میں سے ایک 100 روپے میں قبول کر لیا، تو بیع منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایجاب 3 کپڑوں کے مجموعے پر ہوا تھا تو قبول بھی ان تمام پر ہونا چاہیے، اور مشتری کی جانب سے اس عقد میں مبیع میں تفریق کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی شکل کو فقہا تفریق صفقہ قبل التمام، یعنی عقد پورا ہونے سے پہلے اس میں تفریق کرنے کا نام دیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب میں اگر 2، 3، 4 چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی تو قبول ان سب کے مجموعے پر ہو تو اس صورت میں ایجاب قبول درست ہوگا اور بیع تام ہوگی۔ اگر 3، 4 چیز کا ایجاب ہے اور قبول اس میں سے ایک کا ہو رہا ہے یا 2 کا ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ قبول نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ نیا ایجاب ہوگا۔ اب سامنے والے کے پھر قبول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امام علاء الدین ابو بکر ابن مسعود کاسانی رحمہ اللہ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں فرماتے ہیں کہ اگر بائع کی طرف سے عقد 2 یا زیادہ چیزوں کا مجموعہ ہو تو مشتری عقد پورا ہونے سے پہلے اس میں تفریق نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ تاجروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کم درجے کی چیز کو اچھی عمدہ چیز کے ساتھ ملا کر بیچتے ہیں تاکہ عمدہ کے ساتھ وہ بھی چلی جائے۔ اب اگر مشتری کو عقد میں تفریق کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے تو لازماً وہ عمدہ کو قبول کرے گا، گھٹیا کو نہیں۔ اس سے بائع کا نقصان ہوگا، اور نقصان چاہے کسی کا بھی ہو دور کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا دونوں کو ملا کر کھپانے کا مقصد بھی دونوں کو قبول کرنے کی صورت میں ہی حاصل ہوگا، لہذا بائع ایک کے قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اور بیع کے صحیح ہونے کے لیے طرفین کا راضی ہونا ضروری ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک کو قبول کرنا حقیقت میں بائع کے ایجاب کو قبول کرنے سے اعراض ہے، کیونکہ بائع جو ایجاب کر رہا ہے مشتری اسے قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اٹھ کر چلے جانے سے بیع نہیں ہوتی، اسی طرح آدھے میں قبول کرنے سے بھی اعراض لازم آ کر بیع نہیں ہوگی۔
ہاں مشتری کی بات کو جو وہ قیمت میں کمی کر رہا ہے یا آدھے کو قبول کر رہا ہے اس کی جانب سے نیا ایجاب سمجھا جائے گا اور بیع بائع کے قبول کرنے پر موقوف ہوگی۔ صاحب بدائع الصنائع کی بات کا خلاصہ بھی وہی ہے جو اوپر آیا، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ تاجروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی گھٹیا چیز ہو، کم درجے کی چیز ہو تو اچھی چیز کے ساتھ ملا کر دونوں کو ایک عقد میں بیچنا چاہتے ہیں، بیچ دیتے ہیں تاکہ اچھے کے ساتھ وہ گھٹیا چیز بھی چلی جائے۔ اب اگر ہم یہ اختیار دیں گے قبول کرنے والے کو کہ وہ چاہے تو دو تین چیز میں سے ایک کو قبول کر لے، تو اب مشتری یہ سوچے گا کہ جو اچھی والی چیز ہے وہ میں لے لوں اور جو گھٹیا ہے وہ میں چھوڑ دوں، تو اس صورت میں بائع کا نقصان ہوگا، اور بائع کی رضامندی بھی دونوں کو ایک ساتھ بیچنے پر ہے اور ایک کے قبول کرنے میں اس کی رضامندی بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے ایک یا دو چیز قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ جتنی چیزوں کے مجموعے پر ایجاب ہوا ہے قبول بھی ان سب پر ہونا چاہیے۔ البتہ اگر مشتری کم میں قبول کر رہا ہے تو جیسا کہ گزرا کہ پھر وہ مشتری کی جانب سے نیا ایجاب سمجھا جائے گا، اور اگر بائع اس کو قبول کر لے تو پھر گویا دوسری بیع صحیح ہو جائے گی۔ آگے عنوان ہے نمبر 13، قبول کا ایجاب سے ضمنی موافق ہونا۔ کبھی ایجاب و قبول میں موافقت ضمنی ہوتی ہے، اس سے بھی بیع منعقد ہو جائے گی، جیسے بائع ایک ثمن متعین کر کے ایجاب کرے اور مشتری اس سے زیادہ ثمن پر قبول کر لے۔ مثلا بائع کہے میں نے یہ کپڑا تجھے 100 روپے میں بیچا، مشتری کہے میں نے 110 میں قبول کیا، تو 100 روپے پر بیع تام ہو جائے گی، اس لیے کہ مشتری کا 110 میں قبول کرنا 100 پر قبول کرنے کو شامل و متضمن ہے، اور جو مقدار مشتری نے اپنی طرف سے زائد کی اور بڑھائی وہ اس پر لازم نہیں ہوگی، الا یہ کہ بائع بعد میں اس کو مجلس میں قبول کر لے تو اب مشتری پر زائد رقم بھی لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح مشتری ایک ثمن مقرر کر کے ایجاب کرے اور بائع اس سے کم ثمن پر قبول کر لے تو بیع کم مقدار پر صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ ضمناً موافقت حاصل ہو گئی۔ مثال، زید نے خالد سے کہا تیری یہ کتاب میں نے 100 روپے میں خریدی، خالد کہے کہ میں نے 80 میں دی، تو 80 کا قبول 100 کے قبول کو شامل ہے، لہٰذا بیع صحیح ہو جائے گی۔ یہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قبول کرنے والا اس طرح کا قبول کر رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر تو ایجاب کو قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ جس مقدار کو قبول کر رہا ہے وہ ایجاب کے قبول کو شامل ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ایجاب کو قبول کیا۔ جیسے مشتری جو ہے بائع کی بتائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر قبول کریں، جیسے مثال آئی بائع نے کہا بھائی میں نے 100 روپے میں بیچا اور مشتری یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے 110 میں خریدا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ 110 میں خریدنے تیار ہے تو 100 روپے پر تو اس کی رضامندی پائی ہی گئی، تو اس کا 110 پر قبول کرنا یہ 100 پر قبول کرنے کو شامل ہے اور 100 روپے پر گویا بیع صحیح ہو جائے گی۔ البتہ جو یہ 10 روپے مشتری نے بڑھائے ہیں یہ اس کے اوپر ابھی لازم نہیں ہوں گے، البتہ اگر بائع بعد میں اس کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے 110 میں بیچی، تو اب وہ 10 روپے بھی لازم ہو جائیں گے اور اب مشتری کو 110 روپے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح مشتری ایجاب کر رہا ہے ایک قیمت بتا کر اور بائع اس سے کم میں قبول کر رہا ہے، تو گویا یہ بھی جو ہے مشتری والی بات پر رضامندی ہوئی۔ جیسے کتاب 100 روپے میں خریدی، خریدنے والا یہ کہہ رہا ہے اور بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 80 میں بیچ دی، تو جب وہ 80 میں بیچ رہا ہے تو 100 میں تو بدرجہ اولا بیچنے پر راضی ہوگا، تو 80 کو قبول کرنا یا 100 کو قبول کرنے پر شامل ہے، اس لیے بیع جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح بائع نے ثمن ذکر کیا، مشتری اس ثمن پر اس جنس کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ کر رہا ہے تو بھی یہی حکم جاری ہوگا۔ جیسے بائع کہے میں نے تجھے ایک کپڑا 100 روپے میں بیچا، مشتری کہے میں نے اسے 100 روپے اور 5 سعودی ریال میں خریدا، تو بیع 100 پر تام ہو جائے گی اور وہ 5 ریال مشتری پر لازم نہیں ہوں گے، الا یہ کہ بائع اسی مجلس میں قبول کر لے۔ اگر مشتری کہے میں نے ایک کپڑا تجھ سے 100 روپے اور 5 ریال میں خریدا، بائع کہے کہ میں نے تجھے صرف 100 روپے میں بیچا، تو بیع 100 روپے پر صحیح ہو جائے گی۔ اس کا بھی خلاصہ وہی بات جو اوپر آئی، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو
قبول کرنے والا اضافہ کر رہا ہے، وہ ثمن میں ذکر کی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی اور چیز کو جو ہے شامل کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بے کا یہی حکم ہے کہ اگر اس کا قبول جو ہے وہ ایجاب میں ذکر کی ہوئی بات پر قبول کرنا شامل ہو، سمجھا جائے، تو اس صورت میں بے صحیح ہو جائے گی۔ البتہ اگر ایجاب میں ذکر کردہ ثمن اور قبول میں بتائی گئی ثمن میں تباین ہو، دونوں بالکل الگ ہوں، تو اسے ضمنی موافقت شمار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا بے منعقد نہیں ہوگی۔ مثلا بائع کہے میں نے کپڑا تجھے 100 روپے میں بیچا، مشتری کہے میں نے اسے 15 ریال سعودی میں خریدا، تو بے منعقد نہیں ہوگی چاہے 15 ریال کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ روپیہ اور ریال کے درمیان تباین ہے اور بائع روپیہ مانگ رہا ہے، ریال نہیں، لہٰذا ایجاب و قبول میں موافقت نہیں پائی گئی۔ البتہ یہ مشتری کا قبول نئے ایجاب کے حکم میں ہوگا، بائع اسے قبول کر لے تو بے لازم ہو جائے گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبول کرنے والا بالکل الگ ہی چیز قبول کرے، ایجاب میں جو چیز بیان کی گئی ہے اسے اس کا تذکرہ ہی نہ کرے، اسے قبول ہی نہ کریں، کوئی اور نئی چیز اپنی طرف سے بتائیں، تو ان دونوں میں تباین ہو گیا، تو یہ قبول جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے کہ بھئی 100 روپے میں خریدا، جو ہے بائع کہہ رہا ہے میں نے تجھے 100 روپے میں بیچا، اور مشتری کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے 15 ریال سعودی میں خریدا۔ بیچنے والا 100 روپیہ کہہ رہا ہے اور خریدنے والا جو قبول کرنے والا ہے وہ 100 روپے کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، صرف 15 ریال سعودی کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں بے صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ایجاب قبول میں اتحاد نہیں ہے۔ البتہ یہ جو مشتری نے اپنی طرف سے بات کی ہے یہ نیا ایجاب سمجھا جائے گا، اور بائع اگر اسے قبول کر لے تو ایجاب قبول ہو کر بے صحیح ہو جائے گی۔ آگے عنوان نمبر 14، ایجاب و قبول کے درمیان ربط۔ بے کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قبول ایجاب سے مربوط ہو، اور اس ربط کے لیے 2 باتوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ پہلی یہ کہ قبول ایجاب کے جواب میں ہو۔ اگر قبول ایجاب کے جواب میں نہیں ہے، مستقل ہے، تو اسے قبول نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اسے دوسرا ایجاب سمجھا جائے گا۔ مثلا زید نے عمرو کو لکھا کہ میں نے اپنی کار تجھے 1 لاکھ میں بیچی، اور عمرو کو وہ تحریر ملنے سے پہلے خود عمرو نے زید کو لکھا کہ میں نے تجھ سے تیری کار 1 لاکھ میں خریدی، اور دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی تحریر کا علم اپنی تحریر بھیجنے کے بعد ہوا۔ اس صورت میں زید اور عمرو دونوں کے پاس خط کا پہنچ جانا یہ بے شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں خط ایجاب ہوں گے، لہذا دوسرے کو اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار ملے گا۔ چونکہ دونوں کی تحریر ایجاب ہوگی، لہذا دونوں کو ایک دوسرے کے ایجاب کو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوگا، اور بے اس وقت تک تام نہیں ہوگی جب تک کسی ایک کی جانب سے قبول نہ پایا جائے، اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی تحریر بطور ایجاب صادر ہوئی ہے۔ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ بے مکمل ہونے کو دوسرے کے قبول کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے اس کو اپنے ایجاب سے رجوع کا اختیار ہے، لہذا اس کے رجوع کا حق صرف اس بنا پر ساقط نہیں ہوگا کہ دوسرے نے اسی جیسا ایجاب کیا ہے، یعنی وہ اپنی تحریر کے بعد اپنے لیے رجوع کا آپشن سمجھ رہا ہے، تو دوسری جانب سے اسی جیسی تحریر آ جانے کی بنا پر یہ آپشن ساقط نہیں ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے درمیان ربط ہونا ضروری ہے، اور ربط کے لیے پہلی بات بتائی کہ قبول ایجاب کے جواب میں، یعنی ایجاب کے متعلق اس کے بعد ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق پیش آیا کہ 2 آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے بات کی، ایک نے بیچنے کی ایک نے خریدنے کی، اور دونوں کو ایک دوسرے کی تحریر نہیں ملی، جیسے مثال دی گئی ہے کہ بھئی خالد نے مثال کے طور پر زید کو تحریر لکھی کہ بھئی میں نے اپنی کار یا اپنی گاڑی یا اپنی فلانی چیز جو ہے بیچی، اور ابھی یہ تحریر جو ہے وہ اس کو ملی نہیں ہے زید کو، اور زید اس سے پہلے اپنی طرف سے یہ تحریر کر رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ تمہاری گاڑی اتنے میں، اتنے لاکھ میں یا اتنے ہزار میں خریدی۔
اب بظاہر تو دونوں طرف سے بات میچ ہو گئی، لیکن یہ قبول نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ایک کی بات دوسرے کے جواب میں نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایجاب سمجھے جائیں گے، اور دونوں کو سامنے والے کی بات قبول کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار ہوگا۔ ایجاب و قبول کے درمیان ربط کے لیے دوسری ضروری بات یہ ہے کہ معقول وجہ کے ساتھ قبول کو ایجاب کی طرف منسوب کیا جا سکے۔ دونوں یعنی ایجاب و قبول کے درمیان ایسا خلل نہ ہو جو عرف میں اس نسبت کو ختم کر دے۔ یہ ربط مختلف احوال میں مختلف ہوتا ہے۔ اگر عقد دو موجود شخصوں کے درمیان ہو تو ان کے درمیان رابطہ مجلس، لہذا اگر بائع ایجاب کرے تو مشتری کے لیے قبول کا حق اس وقت تک ہے جب تک دونوں اسی مجلس میں رہیں۔ اگر قبول سے پہلے مجلس ختم ہو جائے تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ اب مشتری کے لیے اس سابقہ ایجاب پر قبول کرنا جائز نہیں ہوگا، اور مجلس ختم ہونے کے بعد مشتری کے قبول کرنے سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اگر مشتری ایسا کرے یعنی مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کرے تو یہ اس کی جانب سے نیا ایجاب سمجھا جائے گا، بس اب بائع کی جانب سے قبول کی ضرورت ہوگی۔ بائع قبول کر لے تو بیع صحیح ہوگی۔ اسی طرح اگر مشتری کا قبول کرنا اور بائع کا رجوع کرنا ایک ساتھ پایا جائے تو بھی ایجاب باطل ہو جائے گا اور بیع منعقد نہیں ہوگی۔ ایجاب و قبول کے درمیان ربط کے متعلق یہ بات ہے کہ ایک تو اوپر آئی کہ ربط اس طرح ہونا چاہیے کہ قبول ایجاب کے جواب میں ہو، اور دوسری بات ربط کی یہ ہے کہ قبول جو ہے وہ ایجاب کے ساتھ جڑ سکے، یعنی دونوں میں رابطہ پایا جائے زمانی اعتبار سے۔ اب یہ رابطہ جو ہے وہ مختلف احوال میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب دو آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، تو ان کے درمیان رابطہ جو ہے وہ مجلس ہے، یعنی ایجاب اور قبول دونوں ایک ہی مجلس کے اندر پائے جانے چاہیے۔ اگر مجلس ختم ہو گئی، جیسے بائع نے ایجاب کیا اور مشتری وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور اب بعد میں قبول کر رہا ہے، تو یہ قبول اب اس پہلے والے ایجاب کے ساتھ نہیں جڑے گا، کیونکہ بیچ میں رابطہ نہیں رہا، کیونکہ رابطہ وہاں پر مجلس ہے۔ تو جب دو شخصوں جو موجود شخصوں کے درمیان عقد ہو تو ان کے درمیان رابطہ جو ہے وہ مجلس ہوتا ہے۔ تو اگر رابطہ ختم ہو جائے تو اب وہ قبول صحیح نہیں ہوگا، البتہ وہ قبول جو ہے وہ پھر نیا ایجاب بن جائے گا، اور بائع جس نے پہلے ایجاب کیا تھا اب وہ اگر قبول کر لے تو بیع صحیح ہو جائے گی، ورنہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔